بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام قانون فہمی میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا قانون معاہدہ، ضرورت اور اہمیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کی لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور اس پر دو گواہان کے دستخط بھی کروا لیا کرو۔ ایک اور جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ ان آیات مبارکہ سے وعدہ کے پاس اور تحریر کے تقدس اور اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نہ تو اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں اور نہ ہی تحریر کی اہمیت سے واقف ہیں، جو بالآخر رنجشوں، اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کو جنم دیتے ہیں اور انجام کار فریقین یا تو تھانہ پہنچ جاتے ہیں یا کچہری۔ ان مشکلات سے بچنے کے لیے قانون معاہدہ سے آگاہی نہ صرف ہم سب کی ضرورت بلکہ فرض میں شامل ہے۔ معاہدہ کیا ہے؟ جب دو افراد آپس میں کسی چیز یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو اس عمل کو قانون کی زبان میں باہمی مفاہمت یعنی ایگریمنٹ کہتے ہیں، اور جب اس عمل کو پورا کرنے لیے کچھ معاوضہ یا ادائیگی کی شرط لگا لیتے ہیں تو اس کو معاہدہ یعنی کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ کانٹریکٹ کی بنیاد تین لوازمات یعنی ایجاب، قبول اور ادائیگی معاوضہ پر ہے، یعنی آفر، ایکسیپٹنس اینڈ پیمنٹ آف کنسیڈریشن، اور یہ تینوں عمل مل کر ہی ایک قابل عمل معاہدہ کو جنم دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شرط موجود نہ ہو تو پھر وہ صرف مفاہمتی تحریر رہتی ہے، اسے ویلڈ یا قابل عمل معاہدہ نہیں کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک قابل عمل معاہدہ کے لیے ان تین لوازمات کے علاوہ قانون نے اور کون کون سی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں جنہیں پورا کرنا فریقین کے لیے لازم ہے۔ اس کے لیے نمبر 1، فریقین کا بالغ اور صحیح دماغ ہونا ضروری ہے، کیونکہ نابالغ اور فاتر العقل شخص اپنی ذاتی حیثیت سے معاہدہ کرنے کے نااہل ہوتا ہے۔ 2، آزاد مرضی یعنی ود فری کنسنٹ، کیونکہ کوئی بھی معاہدہ جس میں فریقین یا فریقین میں سے کسی ایک کی بھی آزاد مرضی شامل نہ ہو تو وہ معاہدہ ناقابل عمل یعنی وائڈیبل ہوتا ہے۔ 3، بدون بیرونی دباؤ کے یعنی وداؤٹ انڈیو انفلوئنس، کیونکہ کسی بھی معاہدہ کے لیے آزاد رضامندی ہی شرط اولی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو اس حد تک مجبور کر دیا جائے کہ اگر اس نے یہ معاہدہ نہ کیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، یا کسی ایسی روحانی شخصیت کا دباؤ جس کے تحت اگر اس کا کہنا نہ مانا گیا تو اس کی بددعا اسے تباہ کر دے گی۔ نمبر 4، جو بھی معاہدہ کیا جائے وہ ملک کے مرجع قوانین کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے، کیونکہ خلاف قانون کوئی بھی معاہدہ کالعدم یعنی وائڈ ہوگا۔ 5، ایسا معاہدہ جس میں جذباتی اظہار کو ایکسپلائٹ کیا جائے یعنی فائڈوشری ریلیشنز کر کے کسی فریق کو مجبور کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے کسی حق سے دستبردار ہو جائے۔ مثلا بھائی اپنی بہن کو اپنے حق وراثت سے دستبردار ہونے کے لیے اپنے رشتہ کو ڈھال بناتا ہے اور بصورت دیگر ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرنے کی دھمکی دے کر اسے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہم معاہدہ کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز ضرور ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ معاہدہ جات یا تو
قابل عمل ہوتے ہیں ویلڈ، یا قابل ابطال وائڈیبل، یا باطل اب نشو یعنی بالکل ہی ناقابل عمل ہوتے ہیں جنہیں غیر قانونی کہتے ہیں۔ قابل ابطال معاہدہ جات کے بابت جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل کسی وقت اگرچہ باطل ہوتا ہے لیکن بعد میں قابل عمل ہو جاتا ہے۔ مثلا شروع میں اگر کوئی نابالغ معاہدہ کرتا ہے لیکن عمل درآمد کے دوران وہ نابالغ بالغ ہو جاتا ہے، وہ اس معاہدہ کو منوان تسلیم کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ناقابل عمل معاہدہ جو ہے قابل عمل ہو جائے گا۔ اکثر حالات میں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کو اغوا کر کے اسے بندوق کی نوک پر کسی تحریر پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، تو ایسا معاہدہ قابل استرداد ہوتا ہے، اور جو ہی وہ شخص جبر کی کیفیت سے باہر آ جائے اسے چاہیے کہ اس واقعہ کی اطلاع بذریعہ FIR درج کرائے اور پھر بجاز عدالت دیوانی سے کینسلیشن آف ڈیڈ کا دعویٰ دائر کرے قبل اس کے کہ مخالفین اس تحریر سے فائدہ اٹھا لیں۔ اسی طرح اگر وقت تقسیم وراثت کسی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے فائڈوشری ریلیشنز کا سہارا لیا گیا ہو تو ایسا عمل بھی نہ صرف قانونی بلکہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، جس کے لیے دادرسی بذریعہ عدالت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس مختصر تعارف کے بعد ایک اور مرحلہ مذکورہ تحریر کو قانونی شکل دینے کا آتا ہے، جس کے لیے اس تحریر کو رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے، لازمی ہے۔ رجسٹرڈ کروانے کا عمل جو نہ صرف بہت ضروری بلکہ غیر رجسٹرڈ ہونے کی بنا پر ناقابل عمل ہوتا ہے۔ مثلاً اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کی بابت سٹیمپ ڈیوٹی ادا کیے بغیر یا سٹیمپ ڈیوٹی بچانے کی نیت سے وہ تحریر کروا لی جاتی ہے اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے، جو غلط اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ مروجہ قانون رجسٹریشن کے تحت اگر کوئی تحریر بابت غیر منقولہ جائیداد یعنی اموویبل پراپرٹی سے متعلق ہو اور اس کی مالیت 99 روپے سے زیادہ ہے تو اس کا رجسٹر کروانا لازمی ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو بصورت اختلافات عدالت سے دادرسی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلا معاہدہ بابت بے سیل ایگریمنٹ ہے تو اسے بھی رجسٹر کروا لینا چاہیے، کیونکہ بالآخر اس نے بے نامہ یعنی سیل ڈیڈ کی شکل اختیار کرنی ہے۔ جہاں تک دو گواہان کے دستخط کی ضرورت ہے، کسی بھی قانونی دستاویز کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو گواہان ہی مدد کو آتے ہیں، اس لیے کسی بھی تحریر کو بغیر گواہان کے دستخطوں کے محفوظ نہ سمجھا جائے۔ معاہدہ جات کے بارے میں اکثر یہ سوالات بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں متاثرہ فریق کو کیا قانونی حق حاصل ہے اور وہ کس قسم کے قانونی اقدامات عدالت سے حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا آج کل تعمیراتی کام کے لیے معاہدہ جات کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات کوئی بھی فریق اپنے عہد کی حد تک اس معاہدہ کو پورا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اگر معاہدہ کی عہد شکنی یعنی بریچ آف کانٹریکٹ تعمیر کنندہ کی طرف سے ہوتی ہے تو مالک اس کے خلاف ہرجانہ کا دعویٰ، تکمیل مختصر کا دعویٰ، اگر اس نے نامکمل کام کیا ہو تو مالک ادھورا کام کسی دوسرے شخص سے کروا کر ہرجانہ کے علاوہ زائد ادائیگی کی رقم وصول کر سکتا ہے، اور اگر مالک بروقت بلڈنگ میٹیریل مہیا کرنے اور تعمیراتی سہولیات بہم پہنچانے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے خلاف بھی معاوضہ کی ادائیگی کے علاوہ ہرجانہ کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کسی بھی معاہدہ کی تکمیل کے لیے فریقین کی
نیک نیتی خشت اول ہوتی ہے، اور خشت اول کا پاس کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔